ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 7 کی یونٹ نمبر 7 اس کا ایک ٹیکسٹ ہے بلڈنگز اینڈ برجز، عمارتیں اور پل، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہاں پہ کچھ پکچرز دی گئی ہیں جو کہ انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر کی ماسٹر پیس ہیں، ایک شاہکار ہیں۔ تو چلیں اس ٹاپک کی ٹرانسلیشن پہ چلتے ہیں، ٹیکسٹ پہ۔ Some of the biggest and most expensive engineering projects in the world involved building bridges and tall buildings۔ جو مہنگے ترین اور بڑے جو کچھ انجینئرنگ کے منصوبے تھے دنیا میں، ان میں شامل تھی پلوں کی تعمیر اور ٹال بلڈنگز کی تعمیر، بڑی عمارتوں کی تعمیر۔ Bridges are crucial links that carry cars۔ crucial کہتے ہیں امپورٹنٹ یا کی، جو ہے موسٹ امپارٹنٹ، جو ہے رابطے تھے، لنکس تھے جوڑنے والے، دیٹ کیری کار جو کہ لے کے جاتے ہیں کاروں کو، ٹرکوں کو اور ٹرینوں کو، اکراس باڈیز آف واٹر، اکراس مطلب کہ پار، کس کے؟ جو پانی کے اجسام ہیں، جیسے کہ دریا ہو جائے، ندی ہو جائے، تو اس کے اوپر پل بنایا جاتا ہے تاکہ گاڑیوں کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے، پار لے جانے کے لیے، پہاڑوں کے پار لے جانے کے لیے، گارجز جو گھاٹیاں ہوتی ہیں، اور ادر روڈز، اور جو دوسری سڑکیں ہیں، اگر ان کی ایک طرف سے دوسری طرف آپ نے جانا ہو تو اس کے لیے بریجز کا استعمال ہوتا ہے۔ ان ٹائم پیپل لرن ٹو بلڈ بریجز۔ وقت کے ساتھ لوگوں نے سیکھا تعمیر کرنا پلوں کو ود مٹیریلز ادر دین دوز فاؤنڈ ان نیچر، ان اشیاء کے ساتھ، ان مٹیریل کے ساتھ جو کہ نیچر میں پائے جاتے ہیں ان کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، نیچر میں جو مٹیریل پایا جاتا ہے جیسے لکڑی ہے، تو پہلے اس سے پل بنتے تھے، لیکن لوگوں نے اب کنکریٹ کے ساتھ یا مختلف سٹیل کے ساتھ اب برج بنانے شروع کیے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ہسٹوریکلی مور بریجز ور میڈ آف ووڈ۔ یہ دیکھیں، یہ نیچر میں موجود ہے جیسے کہ لکڑی، تو تاریخی طور پر زیادہ پل جو ہے وہ لکڑی سے بنے تھے، اینڈ ور مچ سسپٹیبل ٹو فائر، اور جو ہے بڑے حساس تھے آگ کے، مطلب کہ ان کو بہت جلدی آگ پکڑ سکتی تھی۔ دس لیڈ ٹو دا کنسٹرکشن آف اسٹرانگر بریجز۔ یہ جو خیال تھا، مطلب کہ لکڑی ان کو جلدی آگ پکڑ سکتی ہے، تو یہ لے کے گیا مضبوط پلوں کی تعمیر کی طرف۔ سائنس ہیز ہیلپڈ ان دی ڈیولپمنٹ آف سیف۔ جو سائنس ہے اس نے مدد کی محفوظ اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسڈ بلڈنگز اینڈ بریجز، اور جو ہے تکنیکی طور پر جدید عمارتوں اور پلوں کی تعمیر میں جو ہے کس نے مدد کی؟ سائنس نے۔ دی ورلڈز لانگیسٹ بریجز، جو دنیا کے لمبے ترین پل ہیں، اور انڈاؤٹیڈلی، جو بلا شبہ بغیر شک کے جو آرکیٹیکچرل ہیں، تعمیراتی اور انجینئرنگ کے مارولز ہیں، معجزے ہیں اور کمالات ہیں۔ although bridges provide a physical link between two places۔ اگرچہ پل جو ہے ایک جسمانی رابطہ قائم کرتے ہیں دو جگہوں کے درمیان یا مہیا کرتے ہیں، they have evolved into significant landmarks with breathtaking views۔ تو انہوں نے جو ہے اپنی شکل جو ہے تبدیل کر دی ہے، ایک امتیازی حیثیت حاصل کر لی ہے، ایک سگنیفیکنٹ، ایک اہم نشان انہوں نے بنا لیا ہے، with breathtaking views، جو دلکش نظارے ہیں ان کے ساتھ۔ اب پل جو ہے اتنے شاندار ہو گئے ہیں کہ ایک تو ان کا کام ہے دو جگہوں کو جوڑنا، لیکن اب اتنے دلکش نظارے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک امتیازی حیثیت حاصل کر لی ہے، امتیازی حیثیت میں وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ بریجز ٹیک ٹورسٹ۔ بریجز جو ہے لے کے جاتے ہیں سیاحوں کو، گوڈز اشیاء کو، اینڈ سروسز، اور جو خدمات فراہم ہوتی ہیں، اکراس ڈسٹنٹ لوکیشن، دور دراز کی جو جگہ ہیں وہاں پر۔ دیر بائی بوسٹنگ دی اکانومی، اس طرح جو ہے فروغ دیتے ہوئے یا بڑھاتے ہوئے معیشت کو۔ سم آف دیم ہیو آلسو میڈ اٹ انٹو دا گنیز بک آف ورلڈز ریکارڈ۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بھی بنایا ہے۔ with ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، ٹیکنالوجی کی ترقی سے، آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز have built by extending structural elements۔ جو آرکیٹیکٹس ہیں، معمار ہیں اور انجینئر ہیں، وہ انہوں نے تعمیر کیا ہے اپنے جو اسٹرکچرل ایلیمنٹس ہیں جن سے وہ اسٹرکچر بناتے ہیں اس کو پھیلاتے ہوئے، giving rise to the viaduct bridge typology۔ ٹائپالوجی کیا ہے کہ اس کے اندر پڑھا جاتا ہے کہ آپ بلڈنگ کی یا برج کی کیسی شکل بنائیں گے، اس کا سائز کیا ہوگا، اس کے اندر مٹیریل کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور وایاڈکٹ برج کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک قسم کا برج ہوتا ہے، ایک لمبا برج ہوتا ہے جس میں ایک لمبی قطار ہوتی ہے لمبے لمبے ٹاورز کی، اور ان کے درمیان محراب بنے ہوتے ہیں، آرچز بنے ہوتے ہیں، جو کہ عموماً جو ہے وادی کے اوپر سے یا پانی کے اوپر سے بنایا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں پکچر بھی لگا دیتا ہوں وایاڈکٹ کی۔
اکارڈنگ ٹو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا. اچھا یہاں پہ وائیڈکٹ کے جو متعلق جو ہے انسائکلوپیڈیا سے انفارمیشن لی گئی ہے کہ وائیڈکٹ از اے ٹائپ آف لانگ برج. یہ ایک لمبے برج کی قسم ہے. اور سیریز آف بریجز یا ایک قطار ہوتی ہے برجز کی, یوزلی سپورٹڈ بائی اے سیریز آف آرچز, جس کو عموماً جو ہے ایک لمبی قطار میں محراب ہوتے ہیں. محراب کیسی شکل ہوتی ہے, آرچز, وہ بھی میں یہاں لگا دیتا ہوں پکچر. یا بٹوین ٹال ٹاورز, لمبے لمبے ٹاورز ہوتے ہیں اور ان کے درمیان محراب بنے ہوتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ دی جائے. دی پرپز آف اے وائیڈکٹ از ٹو کیری اے روڈ. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک روڈ یا ریلوے کو لے کے جانا اوور واٹر, پانی کے اوپر سے, کسی وادی کے اوپر سے, اور کسی دوسری اور سڑک کے اوپر سے. تو اگر کوئی پانی ہو, وادی ہو یا کوئی اور سڑک ہو تو اس کے اوپر سے روڈ یا ریلوے کو لے کے جانا اس کو وائیڈکٹ کہا جاتا ہے. اچھا یہاں پہ کچھ ماسٹر پیسز دیے گئے ہیں برج کے ریلیٹڈ یا بلڈنگ کے ریلیٹڈ. تو سب سے پہلے ہے دنیانگ کنشان گرینڈ برج, چائنا. The 164.8 kilometer long Danyang Kunshan Grand Bridge is a railway bridge used for carrying a considerable part of the Beijing-Shanghai high-speed railway. جو بیجنگ شنگھائی کی تیز رفتار والی ریلوے ہے تو اس کا زیادہ تر حصہ اس برج کے اوپر مشتمل ہے. تو 164 کلومیٹر لمبا یہ پل ہے, تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ریلوے کا زیادہ تر حصہ یہ پل ہی کور کرتا ہے. The bridge is a viaduct type and a really long kind of bridge. یہ وائیڈکٹ قسم کا پل ہے جو کہ میں نے اوپر بھی آپ کو بتایا, اور یہاں پکچر دوبارہ لگا دیتا ہوں. اور ایک لمبا جو ہے پل ہے with the total length estimated to be exceeding 100 miles, جس کی ٹوٹل جو لمبائی ہے اس کا اندازہ لگایا گیا ہے یا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ وہ 100 مائل سے بڑھتی ہے. 100 مائلز تو ایک میل میں جو ہے 1.62 کلومیٹر ہوتے ہیں. تو اگر کلومیٹر میں دیکھیں تو اوپر لکھا ہوا ہے 164.8 کلومیٹر, جو کہ 100 میل سے زیادہ ہے. The bridge is considered to be one of the world's few engineering marvels. جو انجینئرنگ کے معجزات ہیں یا کمالات ہیں دنیا میں, ان میں سے ایک جو ہے اس پل کو بھی مانا جاتا ہے پریزنٹلی, ابھی موجودہ. The bridge runs roughly parallel to the Yangtze River. جو پل ہے یہ جو یانگزی ریور ہے اس کے متوازی چلتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اباؤٹ 8 to 80 کلومیٹر, تقریباً 8 سے 80 کلومیٹر یا 5 سے 50 میل ساؤتھ آف دا ریور, جو دریا ہے اس کے جنوب میں. اٹ پاسز تھرو دا ناردرن ایجز آف پاپولیشن سینٹرز. اور یہ جو ہے جو آبادی کے مراکز ہیں ان کے جو ناردرن ایجز ہیں, ناردرن ایجز جو شمالی کنارے ہیں ان میں سے بھی گزر کے جاتا ہے. فرام ویسٹ ٹو ایسٹ, جو ہے مغرب سے مشرق کی طرف. بگننگ ان دنیانگ, شروع ہوتا ہوا دنیانگ چینگجو. اچھا یہاں یہ چائنا میں چونکہ بنا ہوا ہے تو ان کی لینگویج میں جو آگے سپیلنگ لکھے ہوئے ہیں ZHOU, اس کو جو پڑھا جاتا ہے, چینگ جو. اور یہاں دوسرا ورڈ ہے ووزی نہیں ہے, یہ ووشی ہے, ووشی. آگے سوجو. اینڈ اینڈنگ ان کنشان, اور ختم ہوتا ہے کنشان میں. دنیانگ سے شروع ہوتا ہے اور کنشان میں جا کے ختم ہوتا ہے. دیر از اے 9 کلومیٹر لانگ سیکشن اوور اوپن واٹر اکراس ینگچنگ لیک ان زوجو. اور ایک جو ہے اوپن واٹر کراس, مطلب کہ کھلا پانی ہے اور اس کے اوپر سے یہ تقریباً 9 کلومیٹر جاتا ہے. پانی کے اوپر سے کتنا جاتا ہے, 9 کلومیٹر. ایک جھیل ہے ینگ چونگ سوجو میں, وہاں پہ. دی کنسٹرکشن آف دنیانگ کنشان گرینڈ برج واز ناٹ این ایزی ٹاسک. جو اس کی تعمیر تھی یہ آسان کام نہیں تھا. بینگ اے میگا ڈریم پروجیکٹ, ایک جو ہے بڑا منصوبہ ہونے کی وجہ سے. میگا ڈریم پروجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کہ مطلب کہ جس کے بارے میں انسان صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے. اٹ ٹوک 4 years ٹو کمپلیٹ دس برج, اس نے 4 سال لیے مکمل ہونے کے لیے. اٹ واز فنشڈ آن ٹائم اینڈ ود ان دا بجٹ, یہ وقت پہ مکمل ہوا اور بجٹ میں مکمل ہوا. مطلب انہوں نے اندازہ لگایا ہوا تھا کہ اتنا ٹائم لے گا 4 سال اور اتنے بجٹ لے گا, پیسے لے گا, تو وہ اتنے میں ہی مکمل ہوا. یہ تو دنیا کا سب سے لمبا پل ہے. لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو سائڈ پہ لکھا ہوا ہے ڈیڈ یو نو ملیر ریور برج از دی لانگیسٹ برج ان پاکستان ٹو ڈیٹ. آج تک جو برج بنے ہوئے ہیں تو سب سے بڑا پاکستان میں برج جو ہے وہ ملیر ریور برج ہے. تو اس کی متعلق آپ اور ڈیٹیل بھی یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. کنسٹرکشن واز کمپلیٹڈ ان 2010 اینڈ دا برج اوپنڈ ان 2011. اس کی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی تھی 2010 میں اور اس کو کھولا گیا 2011 میں ٹریفک کے لیے. The bridge was being constructed in a way that it is kept able to bear natural disasters like typhoons and at least 8 magnitude earthquake.
اس کو اس طرح سے تعمیر کیا گیا کہ یہ صلاحیت رکھتا ہے برداشت کرنے کی، ٹو بیئر کہتے ہیں برداشت کرنے کی، نیچرل جو قدرتی آفات ہیں اور طوفان ہیں، اور جو ہے 8 کی شدت کا اگر زلزلہ ہو تو یہ اس کو بھی برداشت کر سکتا ہے۔ امپلائنگ 10,000 پیپل، 10,000 لوگ جو ہے وہاں ملازمت کرتے ہوئے، دی پروجیکٹ ٹک 4 years ٹو کمپلیٹ، اس منصوبے نے 4 سال لیے مکمل ہونے کو۔ بلڈنگ بریجز از اے ڈینجرس آکوپیشن، جو بریجز کی تعمیر ہے وہ ایک خطرناک پیشہ ہے۔ وین دا سڈنی ہاربر برج واز بینگ بلڈ فار ایگزامپل 16 ورکرز ڈائی، کہہ رہا ہے کہ بلڈنگ بریجز جو ہے بڑا خطرناک پیشہ ہے، تو جب سڈنی ہاربر کا پل بن رہا تھا تو وہاں پہ 16 لوگ جو ورکرز تھے وہ مرے تھے۔ وین دنیانگ برج واز بینگ بلڈ نو ون واز کلڈ، جو دنیانگ برج جب بنا تھا تو کوئی بھی آدمی جو ہے اس میں ہلاک نہیں ہوا تھا۔ تو بڑا سیف پروجیکٹ جو ہے یہ ثابت ہوا تھا، ان ٹائم ہوا تھا اور ان بجٹ ہوا تھا۔ When the bridge opened, tourists were rushing from across the world to see the beautiful sights it offered. جب اس کو کھولا گیا تو جو سیاح تھے وہ دوڑ کے آئے، بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پہ آئے پوری دنیا سے دیکھنے کے لیے بیوٹیفل سائٹس، خوبصورت مناظر کو، اٹ آفرڈ جو کہ یہ پیش کرتا ہے۔ دی برج کرنٹلی ہولڈز دی گنیز ورلڈ ریکارڈ فار دی لانگیسٹ برج ان دا ورلڈ، یہ جو پل ہے یہ ابھی گنیز بک میں اپنا ایک ریکارڈ رکھتا ہے سب سے لمبا پل ہونے کی وجہ سے، ان اینی کیٹیگری ایز آف جون 2010، کسی بھی کیٹیگری میں جون 2011 تک۔ تو دوسرے سبق جون 2011 میں لکھا گیا تھا، تو ابھی بھی یہ پل جو ہے لانگیسٹ برج ہے۔ پیسنجرز وٹنس سیورل کینالز، جو مسافر ہیں وہاں سے جو لوگ گزرتے ہیں وہ مشاہدہ کرتے ہیں کئی کینالز کا، نہروں کا، ریور دریاؤں کا، لیکس جھیلوں کا، گارجز گھاٹیوں کا، اینڈ لو لینڈ رائس پیڈیز، اور جو ہے نیچے جو زمین ان کو دور سے نظر آتی ہے اس میں بغیر کٹے ہوئے چاولوں کا، پیڈیز کہتے ہیں وہ چاول کی فصل جن کو ابھی کاٹا گیا نہ ہو۔ آن دس اسپیکٹیکولر رائڈ، اپنے جو ہے اس شاندار یا قابل دید سفر پر۔ نیکسٹ ہے کنسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جاپان، جو کنسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جاپان میں۔ ڈو یو نو دیٹ ون آف دی ماسٹر پیس آف ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ از دی کنسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ان جاپان؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کا جتنے بھی شاہکار ہیں ان میں سے ایک یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ہے۔ دی ایئرپورٹ از کنسٹرکٹیڈ آن این آرٹیفیشل آئی لینڈ، یہ جو ہوائی اڈا ہے یہ تعمیر ہوا ہے ایک مصنوعی جزیرے پہ، مطلب وہاں قدرتی جزیرہ نہیں تھا، انہوں نے خود جزیرہ بنایا۔ جزیرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کی چاروں طرف پانی ہوتا ہے۔ ان اوساکا بے، اوساکا کی جو کھاڑی ہے، گلف ہے، خلیج ہے، اس پہ اٹ ریکوائرڈ این ایکسٹینسو پلاننگ، جو ہے اس کے لیے ضرورت پڑی ایک وسیع منصوبہ بندی کی، سو اٹ کوڈ وتھسٹینڈ فلڈنگ، تاکہ یہ ہے برداشت کر سکے، مقابلہ کر سکے سیلاب کو، ٹائفونز طوفان کو، اینڈ ارتھ کویکس اور زلزلوں کو، اس لیے ایک بڑی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت پڑی۔ بلڈنگ این ایئرپورٹ آن واٹر ان اٹ سیلف واز ون آف دی فیو چیلنجز، جو ہے ایئرپورٹ کو پانی کے اوپر تعمیر کرنا یہ خود ایک کچھ مشکلات میں سے ایک تھا، دیٹ دا انجینئرز فیس، جس کا انجینئر نے سامنا کیا۔ another big challenge، ایک اور بڑی مشکل، واز دی کنڈیشن آف دی گراؤنڈ بلو دا واٹر، جو زمین کی حالت تھی پانی کے نیچے، کیونکہ یہ پانی کے اوپر بنا رہے تھے تو جو نیچے زمین تھی اس کی حالت ایک اور بڑی مشکل تھی۔ دا انڈر واٹر کلے، جو پانی کے نیچے جو زمین مٹی تھی، واز دی سافٹ کلے، وہ نرم مٹی تھی، آلسو نون ایز الوویل کلے، جس کو الوویل کلے کہا جاتا ہے۔ جیسے اب جب سیلاب ہو یا کہیں پانی کھڑا ہو اور وہاں سے پانی جائے تو نیچے سے مٹی جو نکل کے آتی ہے اس کو الوویل کہا جاتا ہے، تو وہ بڑی نرم ہوتی ہے۔ وچ ہولڈ 70% آف واٹر، جس کے اندر 70% تقریباً پانی ہوتا ہے۔ ٹو ڈیل ود دس، اس جو ہے مشکل سے نمٹنے کے لیے انجینئرز یوزڈ سینڈ ڈرینز، انہوں نے جو ہے ریت کی نالیوں کا استعمال کیا۔ کنسٹرکٹنگ اے سی وال اراؤنڈ دا سینڈ ڈرین، یہ جو سینڈ ڈرین تھی، جو ریت کی انہوں نے نالیاں بنائیں تو ان کے ارد گرد جو ہے سمندر کے اندر دیوار بنانا، واز another چیلنج، ایک اور جو ہے مشکل تھی۔ ایلس دی چانسز آف دا ایئرپورٹ کولیپسنگ ور کوائٹ ہائی، اس کے علاوہ جو چانسز تھے، جو خدشات تھے کہ یہ ہوائی اڈا جو ہے بہت جلدی سے گر جائے گا، وہ کافی زیادہ تھے۔ however، تاہم انجینئرز اینڈ ٹیکنیشینز، جو انجینئر تھے اور تکنیکی ماہرین تھے، میڈ دا امپاسبل پاسبل، انہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ اینڈ ایئرپورٹ واز آپریشنل ان 1994،
اور یہ جو ہوائی اڈہ تھا یہ کام میں آ گیا 1994 میں، مطلب وہاں سے اس نے اپنا کام سٹارٹ کیا۔ وین ڈیزائنڈ اینڈ بلڈ، جب ڈیزائن ہوا اور تعمیر ہوا، دا ایئرپورٹ ہیڈ دا لانگیسٹ ٹرمینل ان دا ورلڈ، یہ جو ایئرپورٹ تھا اس کا سب سے لمبا جو ہے ٹرمینل تھا پوری دنیا میں، وچ واز اراؤنڈ 1.7 کلومیٹر لانگ، جو کہ تقریباً 1.7 کلومیٹر لمبا تھا۔ ٹرمینل کیا ہوتا ہے؟ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں سے جو پیسنجرز ہوتے ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں اور جو ہے دوسرا ڈپارٹ ہوتے ہیں، وہیں سے آتے ہیں اور وہیں سے جاتے ہیں، جہاں سے ان کی چیکنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ دس امیزنگ آئی لینڈ ایئرپورٹ از کنیکٹیڈ ٹو دا مین لینڈ، یہ جو حیرت انگیز جزیرے والا ہوائی اڈہ ہے اس نے جوڑا ہوا ہے مین لینڈ کو، جو اصل میں زمین ہے اس کو، ود 3.75 کلومیٹر برج، 3.75 کلومیٹر لمبے پل سے، نون ایز دا کنسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایکسیس برج۔ چونکہ یہ پانی کے اندر یہ ایئرپورٹ بنا ہوا ہے تو جو لوگ خشکی سے آتے ہیں تو ان کے لیے درمیان میں پل بنا ہوا ہے جو کہ 3.75 کلومیٹر لمبا ہے۔ ایکسیس کہتے ہیں رسائی کو، مطلب کہ ایئرپورٹ تک رسائی دینے والا پل۔ سنس دی ایئرپورٹ از بلٹ آن آرٹیفیشل آئی لینڈ، چونکہ یہ ایئرپورٹ جو ہے مصنوعی جزیرے پہ تعمیر ہوا، دی چانسز آف اٹ سنکنگ آر کوائٹ ہائی، جو خدشات ہیں یا چانسز ہیں اس کے ڈوبنے کے وہ کافی زیادہ ہیں۔ دیئر فور، اس لیے اٹ ریمینز انڈر دی سکروٹنی آف انجینئرز، یہ جو ہے جانچ پڑتال کے اندر جو ہے یا چیکنگ کے اندر رہتا ہے انجینئرز کے، اینڈ لوکل اتھارٹیز، اور جو مقامی حکام ہیں ان کی سکروٹنی کے اندر رہتا ہے، تاکہ اس کی جو اسٹرینتھ وغیرہ ہے اس کو دیکھا جا سکے کہ کہیں سے جو ہے اس کو خدشہ تو نہیں ہے گرنے کا۔ نیکسٹ جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کے بعد ووکیبلری کا پورشن ہے، ورڈز دیے گئے ہیں اور ان کو میچ کرنا ہے۔ پہلا ہے سسیپٹیبل ٹو سم تھنگ، جس کو کہتے ہیں حساس، تو اس کا سینونیم ہے ایزیلی افیکٹڈ بائی سم تھنگ۔ سکروٹنی، سکروٹنی کا سینونیم ہے کیئرفل ایگزامینیشن آف سم تھنگ، جانچ پڑتال۔ کولیپس جو ہے اچانک سے گرنا، ٹو فال ڈاؤن سڈنلی۔ ڈیفیکٹ کہتے ہیں نقص کو، فلا کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اردو کا لفظ نقص ہے، اس کو عموماً لوگ نقص پڑھتے ہیں، یہ نقص ہے، تو جس کا مطلب کیا ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فالٹ ان سم تھنگ، کسی بھی چیز کے اندر کوئی فالٹ، کوئی نقص۔ ٹو برنگ اباؤٹ، ٹو برنگ اباؤٹ، ٹو میک سم تھنگ ہیپن۔ ٹو اکر، اس کا سینونیم ہے ٹو ہیپن۔ کروشل کہتے ہیں امپارٹنٹ کو، ایکسٹریملی امپارٹنٹ، انتہائی اہم۔ ٹو پریونٹ، بچانا یا محفوظ کرنا۔ ٹو اسٹاپ سم تھنگ فرام ہیپننگ، کسی چیز کو ہونے سے روکنا۔ گارج کہتے ہیں گھاٹی کو، ایک ڈیپ ویلی ود ہائی سائڈز، مطلب کہ درمیان میں وہ درہ نما ہوتی ہے، درمیان میں سے گہری ہوتی ہے اور سائڈوں پہ پہاڑ نما دونوں سائڈیں ہوتی ہیں، اونچی سائڈیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے اس پزل کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اکراس اور ڈاؤن کا مطلب ہے کہ اکراس جو ہے ہم نے پار دیکھنا ہے اور ڈاؤن نیچے دیکھنا ہے۔ تو اکراس جو ہے لیفٹ سے رائٹ جو ہے اس میں 4 چیزیں ہیں، اور ٹاپ ٹو باٹم جو ہے 2 چیزیں ہیں۔ پہلا میں دیکھتا ہوں ٹاپ ٹو باٹم، تو لکھا ہوا ہے ڈاؤن، اٹ ہیز ٹاورز فرام وچ کیبلز آر ہیوج ٹو سپورٹ دا ڈیک، اس کے جو ٹاور ہوتے ہیں جن سے کیبل جو ہیں لٹکی ہوتی ہیں سپورٹ دینے کے لیے، تو اس جو پل ہے اس کو کہتے ہیں کیبل سٹیڈ برج، کیبل سٹیڈ برج۔ پہلے میں آ جائے گا کیبل سٹیڈ برج، جو کہ ایک لمبی لائن تھی۔ دوسرا دیکھیں تو دوسرا جو ہے لیفٹ ٹو رائٹ ہے، اٹ کیریز وہیکل سچ ایز ٹرینز اینڈ کارز اوور اے ویلی، تو ایک گاڑیوں کو لے کے جاتا ہے یا ٹرینوں کو کسی بھی وادی کے اوپر سے یا پانی کے اوپر سے، تو اس کو کہتے ہیں وائیڈکٹ۔ نیکسٹ جو ہے تیسرا دیکھیں تو تیسرا جو ہے یہاں پہ ڈرا برج اس کو کہا جاتا ہے۔ چوتھے کو دیکھیں تو جو اسٹرانگ سٹیل کیبل سے لٹکا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سسپینشن، چوتھے کو کیا کہتے ہیں؟ سسپینشن برج۔ اس کے بعد دیکھیں ہم 5ویں نمبر پہ، تو اس کو کہتے ہیں ایکواڈیکٹ، جو کہ پانی لے کے جاتا ہے۔ ایکواڈیکٹ ایک ایسا برج بنا ہوتا ہے جس کے اوپر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پانی منتقل ہوتا ہے۔ چھٹا دیکھیں تو ایک پتلا پل ہوتا ہے جس میں سے پیڈسٹرین، پیدل لوگ چل کے جاتے ہیں، تو اس کو فٹ برج کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے یہاں پہ دیے گئے ہیں کہ آپ نے ٹرو اور فالس بتانے ہیں، تو پہلا ہے برجز زیادہ تر جو ہے تاریخ میں پہلے بنتے تھے اسٹیل سے، تو یہ غلط ہے، ووڈ سے بنتے تھے۔ بی ہے سائنس ہیز ناٹ ہیلپ، سائنس نے مدد نہیں کی، تو یہ بھی غلط ہے، ناٹ کو یہاں سے ہٹا دیں گے۔ تیسرا ہے دنیانگ برج از 164.1 کلومیٹر لانگ، تو یہ بھی غلط ہے، 164.8 ہے۔ ڈی ہے دنیانگ برج از دی لانگیسٹ برج ان دا ورلڈ، دنیا میں سب سے بڑا برج ہے، تو یہ بالکل آنسر اس کا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کوشچن آنسر دیے گئے ہیں، تو چلیں سب سے پہلے جو ہے اس کے آنسر میں ایک جگہ لکھ دیے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔
the text, what do you think is the main idea of the text? اس ٹیکسٹ کا جائزہ لیں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کا مین آئیڈیا کیا ہے؟ The text is about the bridges of world. From history to present and future, people are always in need of bridges to cross the rivers, lakes or mountains. جو یہ ٹیکسٹ ہے یہ پلوں کے متعلق ہے، اور تاریخ میں ہم ابھی موجودہ حالت میں یا تاریخ سے یا آنے والا جو مستقبل ہے اس میں لوگوں کو ہمیشہ ضرورت پڑے گی پلوں کی، دریاؤں کو، جھیلوں کو یا پہاڑوں کو کراس کرنے کے لیے۔ دی مین آئیڈیا از اباؤٹ ہاؤ مارولس بریجز دی ورلڈ آر، کہ کیسے شاہکار جو یہ پل ہیں دنیا کے پاس موجود ہیں، اینڈ ہاؤ دی انجینئرز بلڈ دیم، اور کیسے انجینئرز نے انہیں تیار کیا، اینڈ واٹ از دیئر سگنیفیکینس، اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ ان اولڈ ٹائم، پرانے وقتوں میں، دی اسٹرکچر آف دی بریجز ور میڈ بائی ووڈ، ان کا جو ڈھانچہ یا ساخت ہوتی تھی وہ لکڑی ہوتی تھی، مطلب لکڑی سے بنائے جاتے تھے۔ بٹ ناؤ اڈیز دی بریجز آر ڈفرینٹ، لیکن آج جو ہیں یہ پول جو ہیں وہ مختلف ہیں، کیونکہ وہ مٹیریل اب مختلف یوز ہوتا ہے، کنکریٹ استعمال ہوتی ہے یا جو ہے اسٹیل وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ دے آر اسٹرانگ انف ٹو کیری ہیوی وہیکلز لائک ٹرینز، بسز اینڈ کارز، یہ کافی مضبوط ہیں اپنے اوپر سے گزارنے کے لیے یا اٹھانے کے لیے بڑی گاڑیوں کو، ریل گاڑیوں کو، بسز کو یا کاروں کو۔ بی ہے وائی بریجز آر کروشل، کروشل کہتے ہیں امپارٹنٹ یا اہم، کیوں بریجز جو ہیں وہ امپارٹنٹ ہیں؟ تو اس کی کچھ وجوہات یہاں پہ لکھی گئی ہیں۔ بریجز آر اسینشیل فار اوور کمنگ obstacles such as rivers, canals, valleys and other bodies of water that are difficult to cross without bridge. پہلی ضرورت یا اہمیت تو یہ ہے کہ یہ ضروری ہیں رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے، جیسے کہ دریائیں، نہریں یا پہاڑ یا وادیاں ہوں تو ان کے اوپر سے گزرنے کے لیے بریجز بڑے ضروری ہیں۔ دوسرا ہے bridges are the source to connect different regions, allowing people and goods to shift more quickly and easily from one place to another. تو bridges جو ہے ایک ذریعہ بنتے ہیں دو علاقوں کو آپس میں ملانے کا، جس سے لوگ جو ہے اپنی بھی ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں، اور جو گڈز، اشیاء یا ساز و سامان ہیں ان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے bridges play an important role in economic development. جو پل ہیں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں معاشی ترقی میں، بائی فیسیلیٹیٹنگ ٹریڈ، جو تجارت ہے یا کاروبار ہے اس کو سہولت دیتے ہوئے۔ چوتھا ہے bridges provide critical access for emergency services such as fire fighters, police and medical help to respond quickly. تو یہ جو ہے جو سنجیدہ حالات ہوتے ہیں ان میں رسائی دیتی ہے ایمرجنسی سروسز کو، جیسے کہ آگ لگ جائے تو پل کے ذریعے دوسرے علاقے میں جلدی فائر فائٹر پہنچ سکتے ہیں، پولیس پہنچ سکتی ہے، یا جو طبی امداد ہوتی ہے وہ دی جا سکتی ہے جلدی سے۔ پانچواں پوائنٹ ہے bridges are the cultural heritage. bridges جو ہیں، پل جو ہیں وہ ثقافتی ورثہ ہوتے ہیں، اور یہ overall bridges are essential to modern society. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ bridges جو ہے ضروری ہیں جدید معاشرے کے لیے، کیونکہ یہ مہیا کرتے ہیں محفوظ اور قابل اعتماد ٹرانسپورٹیشن، آمد و رفت کا نظام، نقل و حمل کا نظام۔ سی کوشچن ہے واٹ کائنڈ آف برج از وایاڈکٹ؟ وایاڈکٹ کیسا پل ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں نے ٹرانسلیشن میں بھی بتایا تھا اور پکچر بھی لگائی تھی۔ وایاڈکٹ از اے لانگ برج، یہ ایک لمبا پل ہوتا ہے، کنسسٹنگ آف ملٹیپل آرچز، اس میں جو ہے آرچ بنی ہوتی ہیں، آرک بنی ہوتی ہیں، جو ہے بہت زیادہ، ایک لمبا پل ہوتا ہے اور بہت زیادہ محراب بنے ہوتے ہیں۔ They are typically made to carry roads, railways or other transportation over valleys or other obstacles. تو یہ وادیوں کے اوپر بنایا جاتا ہے، یا کوئی بڑا آبسٹیکل ہو جیسے سمندر وغیرہ ہو یا دریا ہو تو اس کے اوپر سے ایک لمبا پل ہوتا ہے وایاڈکٹ، جو آرچز سے مل کے بنا ہوتا ہے۔ یا دوسری ڈیفینیشن اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ وایاڈکٹ از اے لانگ برج لائک اسٹرکچر دیٹ کیریز اے روڈ اور ریلوے اوور اے ویلی، ریور اور ادر لو لائنگ ٹیرن۔ کوئی نیچے والا میدان ہو، کوئی وادی ہو یا کوئی دریا ہو تو اس کے اوپر سے وایاڈکٹ پل لے کے جایا جاتا ہے۔ ڈی ہے ہاؤ لانگ از دا دنیانگ کنشان گرینڈ برج؟ تو کتنی اس کی لمبائی ہے؟ 164.8 کلومیٹر۔ ای کوشچن ہے واٹ از سو یونیک اباؤٹ کنسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ؟ تو جو ہوائی اڈہ ہے کنسائی، اس کے اندر کیا کوئی منفرد چیز ہے، کوئی نایاب چیز ہے؟ تو کنسائی انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ ہے جاپان میں، وہ تعمیر ہوا ہے آرٹیفیشل آئی لینڈ پہ، مصنوعی جزیرہ۔ ویسے جزیرہ تو قدرتی کیا ہوتا ہے جس کے چاروں طرف پانی ہو، لیکن وہاں پہ انہوں نے خود جزیرہ بنایا ہے، پانی کے اندر جو ہے انہوں نے ایک زمین کا ٹکڑا بنایا ہے
The airport had the longest terminal in the world which was around 1.7 किलोमीटर लॉन्ग। तो किसी भी हवाई अड्डे का इतना लंबा टर्मिनल नहीं है जितना इसका है, 1.7 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो एफ क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल आइलैंड का मतलब क्या है, मसनूई जजीरे का क्या मतलब है। आर्टिफिशियल आइलैंड इज़ एन आइलैंड, ये ऐसा जजीरा होता है, मसनूई जजीरा, दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, जो कि तमीर किया जाता है बाय पीपल, लोगों से, ठीक है, लोग उसको तैयार करते हैं, रेदर फॉर्म बाय नेचुरल मीन्स, ना कि वो जो है कुदरती ज़रियों से तैयार होता है, तो कुदरती तौर पे नहीं होता, लोग इसको बनाते हैं। जी क्वेश्चन है व्हेन वाज द कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन, कब ये जो बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा था ये खुला था। तो ये 4 सितंबर 1994 को जो है ओपन हुआ था कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर क्वेश्चन आंसर के बाद यूज़ ऑफ लैंग्वेज है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस जो जारी होता है और पास्ट माजी में, तो उसके लिए सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जो फ़ाइल काम करता है, उसके बाद वाज या वार आता है। अगर जो है सिंगुलर हो या प्रोनाउन क्या हो, आई, ही, शी, इट, तो उसके साथ वाज आता है। अगर प्लूरल हो या यू, वी, दे, ये अगर प्रोनाउन हो तो उनके साथ वार आता है। और आगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, तो इसके अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो आखिर में आता है रहा था, रही थी या रहे थे। अब इसको पैसिव वाइज में कैसे कन्वर्ट करें हम। पैसिव वाइज क्या होता है, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। एक्टिव वाइज वो सेंटेंस होता है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, मतलब वो काम करने वाला होता है। जबकि पैसिव वाइज क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट जो होता है एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, उसके ऊपर काम हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। इसको अच्छा चेंज कैसे करना है आपने। सबसे पहले तो जब आपके पास सेंटेंस हो उस एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस में आपने कन्वर्ट करना हो, उसकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें। उसके बाद अगर आईएनजी वाली फॉर्म हो, जैसे कि ये कंटिन्यूस टेंस है, तो आपने सिंपल क्या करना है, वाज या वर के बाद बीइंग लगा देना है, और बीइंग के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे आईएनजी की फॉर्म लगी हुई है तो इसको हटा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। यहाँ देखें दी ब्रिज वाज बीइंग, ये देखें वाज के बाद बीइंग लग गया है, ये पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं। और आगे बिल्डिंग से बिल्ट कर दिया उसने, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी है बिल्ट। चलें यहाँ पे एक्सरसाइज है, इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। सायरा कुड नॉट गेट माई ईमेल्स बिकॉज माई कंप्यूटर, तो हमने पास्ट कंटिन्यूस में बनाना है लेकिन पैसिव में। तो देखें माई कंप्यूटर सिंगुलर है, इसके साथ वाज आएगा, और आगे बीइंग तो सब के साथ आएगा। कंटिन्यूस टेंस जो भी होगा उसके साथ बीइंग लाजमी आएगा, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, तो वाज बीइंग रिपेयर्ड। उसके बाद है व्हाट वाज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। द मीट वाज बीइंग कुक की थर्ड फॉर्म कुकड। मीट जो है सिंगुलर है, इसके साथ वाज आया है। उसके बाद डी है वी अराइव्ड एट द मैच जस्ट एज द नेम्स ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स चूंकि प्लूरल है, ज़्यादा होंगे, इसलिए वर आया है, और आगे बीइंग तो लाजमी आएगा पैसिव वॉइस में। अनाउंस की थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड। ई है आई रियलाइज्ड, उसके बाद आई के बाद वाज आया है क्योंकि आई के साथ वाज आता है, और बीइंग तो लाजमी आएगा, और वाच की थर्ड फॉर्म वाच्ड। इसी तरह एफ को देखें तो एयरपोर्ट जो कि सिंगुलर है, इसके साथ वाज आएगा, बीइंग पैसिव वॉइस में लाजमी आएगा कंटिन्यूज में, और कंस्ट्रक्ट की थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड होती है जो कि पहले से उसने लिख दी थी। यहाँ तक थी इस यूनिट ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स की मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।